بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز حاضرین، سامعین، بزرگان اسلام، نوجوانوں، اس بات پر سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان بجا لاتے ہیں جس اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ سننے سنانے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے گوشوں کو آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ان دروس سے استفادہ کرنے کی توفیق دی. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے. آج جو یہ دور ہے، یہ وقت ہے، یہ مادیت کا وقت ہے. لوگ دنیا کے اندر تنافس کر رہے ہیں، دنیا کے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر آدمی مسابقہ کر رہا ہے کہ میں کیسے دنیا کے اندر آگے بڑھوں. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات میں سے، وقتوں میں سے ایک وقت اللہ رب العالمین کے لیے دیں، اللہ کے لیے وقف کریں، اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیں. اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی ذات سے اس بات کی قوی امید ہے کہ یہ ہماری ادنا سینے کی، چھوٹی سینے کی قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گی، کیونکہ یہ خالصتاً ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے وقت دیا ہے. معزز سامعین، میں نے جو آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اے لوگو، تمہارے لیے بہترین اسوہ، نمونہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہترین قدوہ ہیں، مثال ہیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہر گوشہ تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور دین و ملت کو ماننے والا کیوں نہ ہو، تمام کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی واقعتاً، حقیقتاً، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے نمونے ہیں. آپ کی زندگی کامیابی کا ضامن ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک کامل اور مکمل انسان، اللہ رب العالمین کی حد درجہ عبادت کرنے والے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. اور خود اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اخلاق نہایت ہی بلند و بالا، آپ کے اخلاق بہت ہی عظیم ہیں. اور اللہ رب العالمین نے خود لوگوں کو، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرو، آپ کی اتباع کرو، اور آپ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو اور اخروی زندگی کو برباد مت کرو. یہ اللہ رب العالمین نے کہا. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا اس بات پر بھی بہت زیادہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اسی جگہ پر آپ لوگوں کے روبرو الحمدللہ ہم نے سیرت کے مختلف قسطوں کو سنا ہے، مختلف گوشوں کو سنا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک ناز کی بات ہے، فخر کی بات ہے
یہ اللہ رب العالمین سے ہم ثواب کی امید رکھتے ہیں کہ ہم نے مکمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو آپ لوگوں کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے اور ہماری ماؤں اور بہنوں نے بھی بذریعہ آن لائن ان کلاسز کو اٹینڈ کیا ہے اور سنا ہے اور استفادہ کیا ہے۔ اب چونکہ جو ہے چند اسباق اور چند دروس سیرت کے باقی رہ گئے تھے، اور الحمدللہ 2-3 سالوں میں ہم نے جو ہے سیرت کو مکمل سنا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ آخری جو درس ہوا تھا ہمارا وہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا تھا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال، اور اس کو بھی جو ہے ہم نے تفصیلاً سنا تھا۔ اب سیرت کے چند گوشوں کی بقا ہے، وہ باقی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی تکمیل کروں، اور کچھ ایسی بڑی بڑی باتیں اور اتنی جو بہت ہی دقت کے ساتھ سمجھنے والی باتیں ہیں انشاءاللہ، ان کو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں آج کا عنوان تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی بیویوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں موجودہ دور کے اندر لوگوں کے درمیان پھیلائی جا رہی ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، جس پلیٹ فارم سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو لے کر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض بیویوں کا نام ذکر کر کے جو ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ میں چاہ رہا تھا کہ آج کے درس میں بیان کروں، لیکن اس اہم ٹاپک کو میں اگلے ہفتے کے لیے انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ خصوصی طور پر جو ہم بھی آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے اگر کوئی ہمارے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے متعلق اعتراض کرے تو ہمارے دلوں میں بھی کبھی کبھی ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ہم بھی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے کہ کیسے ہم آنسر دیں، کیسے ہم جواب دیں۔ اور خصوصاً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر بڑی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کم عمر والی تھی، اور ہمارے بھی جو ہے بعض خواتین انہی چیزوں کو اپنی زبانوں سے ذکر کرتی ہیں، اور اگر کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور پھر ہم اپنے دلوں کے اندر یا ہم اپنے دماغوں کے اندر تھوڑی بھی اگر رتی برابر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے تعلق سے شک کرتے ہیں، تو یاد رکھ لو کہ ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اور اس میٹر کے اندر، اس بحث کے اندر، اس مسئلے کے اندر میں یقینی طور پر یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے درمیان بھی غلط فہمیاں ہیں، اور مسلمان اتنے غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں ان کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی بنا پر کبھی کبھی سوشل میڈیا کے بیانات کو سن کر، غیروں کے یا دشمنوں کے یا ان کے کمنٹس کو پڑھ کے، کبھی ہمارے دلوں کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم قولاً تو اس کو نہیں کہتے، لیکن کبھی کبھی ہمارے دلوں کے اندر شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو معزز سامعین، اس اہم ٹاپک کو میں انشاءاللہ اگلے ہفتہ صراحتاً بیان کروں گا۔ میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ نوجوانوں کے ساتھ پھر سے اس درس کے اندر حاضر ہوں گے اور یہ اہم ٹاپک کو انشاءاللہ سنیں گے، اور میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ اتنی پیاری چیزیں اہل علم نے لکھی ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج اور آپ کی شادیوں کو لے کر، کہ اس درس کو سننے کے بعد کسی کے دل میں انشاءاللہ کسی قسم کا شبہ یا غلط فہمی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی اس سلسلے میں بات کرے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو مدلل جواب، مسکت یعنی خاموش کرنے والا جواب انشاءاللہ آپ دے سکیں گے انشاءاللہ۔ تو آج الحمدللہ ہم جو یہاں پر جمع ہیں، تشریف رکھے ہیں، تو آج بھی ایک اہم میں ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جو ہے ہم نے جو ہے مفصل طور پر تفصیلاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سماعت فرمایا۔ اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بعض خصوصیات سے اور بعض خوبیوں سے نوازا جو انسانوں کے اندر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں سے نہیں نوازا، اور حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی وہ خصوصیتیں یا وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور خصوصاً آپ کی امت کے لوگوں کو۔ تو انہی خصوصیات کو ہم نکات کی شکل میں انشاءاللہ العزیز سننے کی کوشش کریں گے۔
تاکہ یہ سیرت کا درس کمپلیٹ ہونے کے بعد، اس کے پائے تکمیل کے بعد، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا خصوصیات تھیں جو دیگر انبیاء کے اندر یا دوسرے افراد کے اندر وہ خصوصیات اور وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ معزز سامعین، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، یا تو وہ کسی قوم کی طرف آئے ہیں، یا وہ کسی علاقے کی طرف آئے ہیں، یا ایک ہی وقت میں کبھی کبھی 2-3 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی مبعوث کیے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام انسانوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پورے لوگوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بزرگی، برتری عطا کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پورے انبیاء میں افضل ترین نبی ہیں اور رسول ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بڑا کمال کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس کی دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے، لمبی آیت ہے، اور حدیث صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو مسجد اقصیٰ کے اندر یا بیت المقدس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کروائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا درجہ، آپ کی فضیلت، آپ کی افضلیت بہت زیادہ ہے، آپ برتر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کروائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لقب امام الانبیاء بھی ہے۔ تو دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ترین انسان ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ ہر نبی جب اس دنیا کے اندر آتا تو کہتا کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ الصف کے اندر کہا، یأتی من بعدی، یعنی ایک میرے بعد رسول آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارتاً یہ کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں۔ یعنی باپ وہی ہوتا ہے جس سے جو ہے بچہ، جس کے جو ہے نطفے سے بچہ جو ہے جنم لیتا ہے۔ چونکہ یہ آیت کریمہ لوگ جو ہے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے کہ زید کو محمد کا بیٹا، اور یہ لے پالک، منہ بولا بیٹا جس کو کہا جاتا ہے، ایسا تھا۔ تو عرب کے اندر یہ ماحول بڑا عام تھا، مشہور تھا کہ لوگ جو ہے لے پالک بیٹے کو بھی جو ہے اس کے اصلی باپ کے نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ جس نے اس کو پالا ہے اس کو اپنا باپ، یعنی اس کا باپ سمجھا جاتا تھا، گردانا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو یا اس جو ہے برائی کو بالکل ختم کر دیا۔ کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کو جو ہے اللہ کے نبی کو باپ مانا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ مردوں میں سے نہیں ہیں۔ اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جس کے نطفے سے جو اصلی باپ ہے، حقیقی باپ ہے، اسی کے نام سے باپ کو بچے کو جو ہے پکارا جائے گا، گرچہ کہ جو ہے ماحول اس کے برعکس ہے، اس کا الٹا ہے کہ جس کو لے کے پالا جاتا ہے اس کے جو ہے نام کے آگے اس کا نام لکھا جاتا ہے جس نے اس کو لے کر پالا ہے۔
جبکہ اسلامی شریعت میں اس کی کوئی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور پورے انبیاء کو، انبیاء کے جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے والے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آخری نبی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر مثال دے کر یوں ارشاد فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے گھر بنایا، گھر کو بڑا عالیشان بنایا، لوگ اس گھر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن گھر کے ایک کونے میں جو ہے ایک اینٹ کی جگہ اس کے اندر جو ہے باقی ہے، اس کو فل کرنا یا اس کو پر کرنا باقی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں، لوگ یعنی مثال اللہ کے نبی نے دیا اور کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جگہ پر ہو جاتی تو اچھا ہوتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو یہ وہ اینٹ جو ہے میں ہی ہوں، یعنی اس گھر کو کمپلیٹ کرنے والا، پر کرنے والا میں ہوں، یعنی جب وہ گھر مکمل ہو گیا اب کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی جو ہے وہاں پر گیپ باقی نہیں، کوئی جو ہے سوراخ باقی نہیں، اب میں آ گیا ہوں تو انبیاء اور رسول کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی بھی دی تھی کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو کہیں گے میں نبی ہوں، اور موجودہ دور میں بھی جو ہے ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر کہ ابھی بھی ایسے افراد ہیں جنہوں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور کسی کی حالت اچھی نہیں رہی، جنہوں نے بھی جو ہے تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور اسی طرح موجودہ دور میں جنہوں نے بھی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، ان تمام لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کا حشر اچھا نہیں ہوا، اور بالکل جو ہے وہ لوگ گمراہ اور جو ہے راہ راست سے نکل گئے، ضلالت میں چلے گئے۔ تو معزز سامعین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تیسری خصوصیت اللہ کے نبی کی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اور اس امت کی خصوصیات میں سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ دیا گیا، جو دوسری امت کے لوگوں کو اتنا بڑا تحفہ اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا۔ ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے آسمان سے کوئی آواز سنی، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسی آواز ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو آج کھلا ہے آسمان سے، آج سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا، اور جو اس آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے یہ پہلی مرتبہ اتر رہا ہے، اس سے پہلے کبھی وہ نازل نہیں ہوا۔ پھر جو ہے وہ فرشتہ آیا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو 2 نور عطا کیے، ایک جو ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں جو آمن الرسول ہیں، جس کو شیخ نے آج جو ہے پہلی رکعت کے اندر تلاوت کیا مغرب کی نماز کے اندر۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیغام دیا گیا جو شخص یہ پڑھے گا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا مانگے گا، اس سے مانگی ہوئی چیز اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا کرے گا۔ آج ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعاؤں کا طریقہ نہیں جانتے۔ معزز سامعین، اگر کوئی شخص اپنی دعا کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتوں کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھ کے اپنے لیے مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور اس کو عطا کرے گا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس چیز کا وعدہ کیا گیا۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیت رکھی کہ مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کیا گیا۔ مال غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ جنگ لڑنے کے بعد جو مشرکین یا کفار کا یا دشمنوں کا جو بھی مال فتح ہونے کے بعد، کامیاب ہونے کے بعد اس جنگ میں بچ جاتا ہے، وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، پہلی امتوں کے لیے یہ مال حلال نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آپ کو اور آپ کے امتیوں کو اس مال کو جو ہے حلال قرار دیا، جائز قرار دیا، اور اس کا بھی تقسیم کرنے کا اللہ رب العالمین نے طریقہ بھی بتلایا، جس کو سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے، انفال کا مطلب بھی ہوتا ہے مال غنیمت، انفال کا مطلب یہی مال غنیمت، یہ صورت نازل کی، اور اس صورت کے اندر باقاعدہ جو ہے اسلام میں طریقہ بتلایا گیا کہ سوار کو یہ ہے تو اس کو کتنا حصہ دیا جائے۔
پیدل کوئی لڑ رہا ہے تو اس کو کتنا حصہ دیا جائے، یہ تمام چیزوں کی تفصیل اس صورت کے اندر بتلائی گئی بہرحال۔ تو اس امت کی خصوص پہلے امتیوں میں کیا ہوتا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ایسا مال ملتا تو کہا جاتا کہ ایک جگہ اس کو جمع کر دیا جائے، پھر آگ آتی آسمان سے اور اس کو کھا کے چلی جاتی، اس کو بھسم کر کے چلی جاتی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آگ نہ کھاتی تو معلوم ہوتا کہ اس سے کسی نے جو خیانت کیا ہے، اس سے کسی نے جو اس مال میں سے کسی نے چوری کی ہے۔ اور ایسا بھی ایک معجزہ ایک نبی سے ہوا کہ آگ نہیں کھائی اور نبی نے کہا کہ تم میں سے کسی نے جو ہے مال غنیمت میں سے کوئی چیز اٹھائی ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، کسی نے نہیں کہا کہ میں نے چوری کی ہے، کون کہتا ہے محفل کے اندر ہم نے چوری کی ہے؟ تو اس نبی کو یہ حکم ہوا کہ سب سے مصافحہ کرو، مصافحہ کیا گیا، اور جس نے چوری کی تھی اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس نبی کے ہاتھ سے چمٹ گیا، پھر اس نے وہ لا کر وہ چیز ڈالی، مال آگ آئی اور کھا کر چلی گئی۔ بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال جائز قرار دیا گیا، حلال قرار دیا گیا، یہ بھی اس امت کی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ تمام زمین کو اللہ رب العالمین نے پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا، پوری زمین کو اللہ رب العالمین نے پاک کر دیا، مسجد بنا دیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک پرٹیکولر ایک مخصوص جگہ پر جو ہے عبادت کرنا ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کی خصوصیت میں سے کہیں آپ دور دراز مقام پر ہیں، جنگل میں ہیں، کسی پہاڑ پر ہیں، نماز کا وقت آ جائے تو اسلام کے اندر جائز ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر جو ہے جو نماز کے شروط ہیں اس شروط کے مطابق آپ نماز ادا کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن مسجد قریب ہے اور اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے، کوئی مجبوری کوئی عذر نہیں، تو مردوں کے لیے واجب ہے کہ وہ آ کر مسجد کے اندر نماز باجماعت ادا کریں، ان کے لیے کوئی شرعاً کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 7ویں چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شخصیت بنایا کہ آپ نے کہا کہ نصرت بالرعب اور مسیرت شہر، ایک آ گیا حدیث کے اندر کہ ایک جو مہینے کی جو ڈسٹینس ہے، مسافت ہے، وہاں تک میرا روب اور میرا دبدبہ جو ہے، میرا ڈر اور خوف دشمن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈال دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے۔ جتنا ایک مہینہ آدمی سفر کرتا ہے، جتنا مسافت اور ڈسٹینس ہے، وہاں تک یعنی اتنی مقدار میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خوف اور رعب اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا، نصرت بالرعب، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8ویں چیز یہ ہے کہ اعطیت الشفاعہ، اللہ رب العالمین نے مجھے شفاعت کا حق عطا کر دیا، میں شفاعت کروں گا بروز قیامت، گنہگار بندوں کے سلسلے میں شفاعت کروں گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اور نمبر 9ویں چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، آپ کے ماننے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے، اللہ اکبر، سب سے زیادہ ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، کہ میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں میرے اتباع کرنے والے، میرے پیروکار وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور ایک صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جنت کے اندر 120 صفوف ہوں گے، 120 صفیں جنت کے اندر، کتنی لمبی ہوں گی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ان میں سے کہا کہ میری امت کے 80 صفیں جنت کے اندر ہوں گی، اور بقیہ تمام جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان تمام کے 40 صفیں ہوں گے، اور میری امت کے 80 صفیں ہوں گی، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکثر جو وقت ہے، اکثر جو افراد ہیں، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح نمبر 10، روز قیامت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اللہ تعالیٰ حق عطا کرے گا، اتھارٹی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے، صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، پوچھا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو پوچھا کہ آپ کو جو ہے شفاعت آپ لیں گے یا آدھی امت کو جنت میں داخل کرنے کا آپ آپشن لیں گے؟ 2 آپشن اللہ رب العالمین نے رکھا، ایک شفاعت کا اور آدھی امت کو جنت میں داخل کروانے کا، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں جو ہے شفاعت کا حق لوں گا، اس آپشن کو اختیار کروں گا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آپشن کو یا اس چیز کو اختیار کر کے ہم پر بہت ہی بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا، کیونکہ آدھی امت تو جنت میں جاتی، آدھی امت بچ جاتی۔ شفاعت کا حق پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں قیامت کے دن اس بندے کے حق میں شفاعت کروں گا جس کی موت توحید پر ہوئی اور اس نے شرک نہیں کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا، تو ایسے ہر بندے کے سلسلے میں بروز قیامت شفاعت کروں گا، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
پھر ایک لمبی حدیث بھی آپ جانتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بروز قیامت تمام کے تمام گنہگار لوگ حضرت آدم علیہ السلام جب پریشان ہو جائیں گے میدان محشر کے اندر، تمام کے تمام لوگ، اس کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، تمام کے تمام دوڑیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور جا کر کہیں گے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، تمام انبیاء کے باپ ہیں، آپ ہمارے حق میں شفاعت کیجیے، سفارش کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج نفسی نفسی کا عالم ہے، یعنی میں اپنی جان کیسے بچاؤں اس کا عالم ہے، میں تمہارے بارے میں، تمہارے سلسلے میں کیسے شفاعت کروں۔ اور شفاعت بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے، فلانے بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے روبرو شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن جو کوئی بات نہیں کرے گا، لا یتکلمون الا من اذن، جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے، بغیر اجازت کے کوئی بھی کچھ نہیں بول سکتا۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام پریشان ہوں گے، سب نفسی نفسی کہیں گے، یعنی اے اللہ تو آج مجھے بچا لے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے بعض انبیاء علیہ السلام ہوں گے، کہیں گے کہ اس دن کا معاملہ ہی ایسا ہولناک ہوگا۔ لوگ جو حضرت آدم کے پاس بھاگیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں خود گنہگار تھا، میں نے ربنا ظلمنا انفسنا پڑھا۔ نوح کے بعد، اس کے بعد ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہاں اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے پاس دوڑیں گے، بھاگیں گے، حتیٰ کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی ایک ایک غلطی کا، انبیاء علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، پھر بھی جو انہوں نے توریہ کے طور پر غلطی ہو گئی، توریہ کہتے ہیں کسی چیز کو جو ہے یعنی جھوٹ نہیں ہوتا لیکن اس بات کو بیان کر کے جو ہے دو مطلب نکالنا، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں مریض ہوں، تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کتنا ڈر اور خوف انبیاء علیہ السلام کو، حالانکہ اس کا مواخذہ اللہ کے پاس نہیں ہوگا، لیکن چھوٹی چھوٹی اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، کہیں گے ہم تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے، کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، سیدھا لوگ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، جا کر جو ہے ان کے سامنے اپنے جو درخواست کو پیش کریں گے، اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، جو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو کلمات حمد کی تعریف کے سکھلایا ہے، آپ علیہ السلام اس کو ادا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، آپ پوچھئے آج دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تمام افراد کے بارے میں، خصوصاً اپنی امت کے ان تمام افراد کے سلسلے میں شفاعت کریں گے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا، کیونکہ مشرک کے لیے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور جنت حرام ہے اس کے اوپر۔ کیسے شفاعت کر سکتے ہیں اللہ کے، سفارش کر سکتے ہیں؟ اپنے چچا کو بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جو ہے اپنی سفارش اور شفاعت کے بدلے میں جنت میں نہیں داخل کر سکتے، تو دوسرے افراد کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس شخص کے لیے جس کی موت جو ہے حالت کفر اور شرک میں ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ایک نوی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے 10ویں چیز یہ ہے کہ آسمانوں کی سیر کرائی، اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر نہیں کروائی۔ آدم علیہ السلام گرچہ کہ جنت میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر دنیا سے، زمین سے آسمان کی سیر، آسمان سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی۔ یہ بڑی خصوصیت ہے، یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العالمین کی شان، اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور مسجد اقصی وہ ایسی جگہ ہے جس کے سراؤنڈنگ، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فلسطین یہ جو ہے مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور مسلمانوں کے جتنے بھی اکثر انبیاء علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی قبریں وہاں پر ہیں ارد گرد فلسطین کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے اندر برکت رکھا ہے۔ بارکنا حول، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان کی سیر کروائی اور جنت جہنم اللہ رب العالمین نے دکھلایا۔ یہ بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ اس طرح نمبر 11ویں چیز یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت سب سے پہلے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی، جب قبروں سے اٹھیں گے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام زمین سے پہلے اٹھیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ واول شافع واول مشفع۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، زمین سے نکالا جاؤں گا، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور میری سفارش اور شفاعت سنی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات ہیں کہ آپ زمین سے پہلے اٹھیں گے۔ اور اسی طرح نمبر 12ویں چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر پل صراط کے اوپر سے ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ پل صراط ایک ایسا راستہ جو بہت ہی کٹھن، بہت ہی دشوار، بہت ہی مشکل ترین راستہ ہوگا، جس سے جو ہے گزرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام لرزتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے اس راستے سے جو ہے گزریں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ تیز و ترار اور بہت ہی زیادہ باریک ہوگا، اور یہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ اور بہت سارے منافقین بھی گزرنے کی کوشش کریں گے لیکن جہنم کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ بعض مؤمن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بڑے تیز رفتاری کے ساتھ اس جو ہے راستے کو پار کر لیں گے۔ یہ بہت ہی خطرناک اور یہ بہت ہی زیادہ بھاری اور مشکل ترین مرحلہ ہوگا لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پل صراط سے جو ہے پہلے عبور کریں گے آپ علیہ الصلاۃ والسلام۔ نمبر 12ویں چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ انا اول من یفزع یقرأ باب الجنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم امتیوں میں سب سے آخر امت ہیں، لیکن جنت میں جانے میں ہمارا جو ہے ہم سب سے پہلے، یعنی سبقت ہم لوگ کریں گے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا، میں کھولوں گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی چیز ہے یہ! آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، میں کھولوں گا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات میں سے۔ نمبر 14ویں چیز یہ ہے کہ ہماری امت کے بعض افراد ایسے ہوں گے، خصوصاً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی، جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے، بلا حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 ایسے افراد ہوں گے خوش نصیب، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی وہ کون افراد ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو غلط طریقے سے رقیہ نہیں کراتے، منتر ونتر پڑھ کے جو ہے وہ کسی کاہن، جادوگر اور نجومی کے پاس نہیں جاتے، اور صحیح طریقے سے دم کرنا یہ حدیث کے جو ہے برعکس نہیں ہے، اس حدیث کے متصادم نہیں ہے۔ آدمی جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے اپنے اوپر کتاب و سنت کے جو اذکار ہیں یا آیتیں ہیں ان سے جو ہے وہ دم کروا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اوپر قل کو پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دم کیا کرتے، پھونکا کرتے تھے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت کے اندر تھے تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تکلیف میں تھے، تو آپ کا ہاتھ لے کر خود پڑھتی اور پھونک دی آپ کے ہاتھ کے اوپر، آپ کے ہاتھ ہی سے جو ہے پورے جسم کے اوپر ملا کرتی تھی، تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت زیادہ ہے ہمارے ہاتھ سے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، کامل اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، جو طیرہ نہیں کرتے، کسی چیز کو دیکھ کر بدشگونی نہیں لیتے کہ آج ایسا ہو تو پریشانی ہوگا، جیسے کہ ابھی عام طور پہ کسوف کے دنوں میں ہوا، ابھی سورج گرہن کے، کوئی آ کے مجھے سوال کیا کہ آج جو ہے اصل میں آنکھ کا پرابلم تھا، ابھی آنکھ کی بیماری چل رہی ہے، تو کسی نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ آج میں جو ہے میری آنکھ میں درد ہو رہا ہے، میں سورج کی طرف دیکھا تھا، اور یہ بات مشہور ہے کہ سورج کو نہیں دیکھنا، یہ بول کے بہت مشہور ہے، تو میں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اتفاقاً اس کو جو ہے اسی یعنی مغرب کے بعد سے وہ آنکھ میں درد شروع ہو گیا، ایک نوجوان کو، اس نے ایسا سوال کیا۔ تو بہت سارے ایسے عقیدے ہیں جو غیر مسلموں سے ہم تک پہنچے ہیں، امواس ہوتا ہے، پونیم ہوتا ہے، یہ کیا ہے یہ سب چیزیں؟ یہ غیر مسلم، ہمارے مسلمان بھی ڈرتے ہیں آج نہیں کرنا کوئی ایسا، آج امواس ہے یا وہ ہے یہ ہے، آج شبھ ہوگا کہ لابھ ہوگا، وہ ہوگا یہ ہوگا۔ ہاں، کتنے ایسے عقیدے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کتنے ایسی چیزیں ہیں جو غیر مسلموں سے جو ہے
انڈائریکٹلی ہمارے اندر سرایت کر چکے ہیں. ناک کے سانپ کا عقیدہ ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو نہیں مارنا. ٹھیک ہے، وہ بات الگ ہے، مارنا یہ ہم نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے کئی سالوں تک اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے گا، گھر میں آئے گا. اس کے لیے جاؤ، اگر بائی مسٹیکلی کسی کا پیر پڑ گیا تو جا کے کوئی تعویذ وغیرہ باندھ کے لاؤ. اصل میں اس کی کوئی حقیقت وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. اور بلی سامنے سے آ گئی، کوا چلایا، گھر میں کچھ ایسا ہو گیا. یہ تمام عقیدے ایسے ہیں جو اسلام سے اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں. ہم ایک ایسی کمیونٹی کے ساتھ رہتے ہیں برسوں سے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، بغیر شعور کے ہمارے دلوں کے اندر وہ باتیں پہلے ہی سے بیٹھ گئی، جمع ہو گئی، اور ایسا بیٹھ گئی کہ ہم عقیدے والے ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں سے وہ ڈر اور خوف. ہم بولتے ہیں میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں، میرا ایمان اللہ کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے طبعی طور پر نیچرلی ہمارے دلوں کے اندر وہ باتیں آ جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ جو جائیں گے وہ بغیر حساب و کتاب کی ایسی تمام چیزوں سے ان کا عقیدہ بالکل پاک ہوگا، صاف ہوگا. اسی طرح نمبر 15ویں چیز یہ ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ جانے والی امت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے. یہ آپ کی اور آپ کی امت کی خصوصیت ہے. اور نمبر 16ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. یہ اللہ کے نبی کی بڑی خصوصیت ہے. کسی کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. سورہ فتح کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاف کر دیا. پھر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں سب سے زیادہ آگے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خشیت، ڈر، خوف آپ کو بہت زیادہ تھا. 3 صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آتے ہیں، آپ کے ازواج میں سے کسی زوجہ محترمہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ازواج یہ تمام امت کی مائیں ہیں، اور ان سے بات کرنا، ان سے گفتگو کرنا، ہم امت کے جو افراد ہیں وہ بیٹے ہیں، ہماری مائیں ہیں. تو صحابہ کرام جا کے سوال کرتے تھے ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کے متعلق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑھ کے کون ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو زیادہ جانتا ہے، گھریلو جو حالات ہیں. اسی لیے تو میں انشاءاللہ اگلے دروس میں بتاؤں گا کہ یہ بیویاں زیادہ ہونے کا ایک سبب یہ تھا کہ آپ کے علم کو زیادہ عورتیں جو ہے امت تک پہنچائیں. اللہ اکبر، اتنی پیاری نکات ہیں انشاءاللہ بیویوں کی طرف سے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو حیران اور سجدہ رہ جائیں گے. بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ایک بیوی کے پاس 3 صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادتیں کیسی ہیں. جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے ہیں، کہا کہ ہم تو اللہ کے نبی سے بہت پیچھے ہیں. ایک نے کہا کہ میں تو دن میں کبھی کھاؤں گا نہیں، اور ایک نے کہا کہ میں رات میں کبھی سوؤں گا نہیں، یعنی رات بھر عبادت کروں گا، دن میں ایک نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آ کر جب ان کی اس بیوی نے ذکر کیا کہ بعض افراد آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو کیا آج کوئی بات نہیں انشاءاللہ، کوئی بات نہیں انشاءاللہ، باتیں ہو رہی. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، ہاں فضول باتیں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، اور جواب آپ دیتے رہیں انشاءاللہ اذان کا، کوئی بات. اور یہاں کیا اذان ہو تو انشاءاللہ، یہاں اذان نہیں ہوتی ہے کیا؟ ہوتی ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، 10 منٹ کا انشاءاللہ، اس کے بعد ختم. تو بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. دن میں میں کھاتا بھی ہوں، روزے بھی یعنی نہیں بھی کھاتا ہوں. پھر میں نے جو ہے شادی بھی کی ہے. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی زیادہ عبادتیں کرتے، راتوں میں خصوصی طور پہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، کیوں اتنی عبادتیں کرتے ہیں آپ؟ آپ نے یہ جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر آپ نے فرمایا لقد نزلت علی اللیلہ آیات ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیہا. آپ نے فرمایا
کہ آج کی رات اللہ رب العالمین نے مجھ پر ایسی آیتوں کو نازل کیا ہے، ویل ہے، جہنم ہے، خرابی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو اس کو پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ یعنی آیات کو صرف مجرد پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اس کے بعد وہ کون سی آیتیں تھیں جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی؟ سورہ آل عمران کی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیتیں تھیں جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی۔ اس کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا اللہ کی تخلیق کے اندر، اللہ کی جو مخلوقات ہیں غور و فکر کرو، دیکھو زمین آسمان کی پیدائش، دن رات کا یہ سسٹم، یہ کون یہ اس کو جو ہے دنیا کے اندر لاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو غور و فکر۔ اور ایک چیز یہ ہے، نمبر 16ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلمات کا مطلب ایسے شارٹ جو سینٹنسز کہ وہ میننگ فل ہو، یعنی اللہ کے نبی بڑے مختصر کلمات کہتے تھے لیکن بہت ہی زیادہ معنی خیز وہ چیزیں ہوتی تھی۔ ہم ایک بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے لمبا تفصیلاً بیان کرنا ہے، شارٹ میں اگر بولیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ایسے کلمات عطا کیے جو بہت ہی جوامع الکلم کہتے ہیں اس کو، یعنی ایسے کلمات بالکل جامع معنی خیز کلمات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ جیسے بہت سارے ہیں کہ جو ہے جنت باپ جو ہے جنت کا اوسط دروازہ ہے، یعنی مڈل کا دروازہ ہے، ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جو مختصر ہیں لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معنی خیز احادیث اس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 7ویں چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا، لوگوں کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، یعنی آپ کی موجودگی یہ لوگوں کو جو ہے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے آپ کی موجودگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ لوگوں کے درمیان ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور لوگوں کو آپ کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ دیکھیے کفار مکہ نے کیسی کیسی سازشیں رچی، ہم نے سیرت کے اندر پڑھا، کیا کیا انہوں نے حربے اور اسٹریٹجی اپنائی، ہم نے دیکھا سنا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد نہیں کیا، ختم نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ جب تک آپ لوگوں کے درمیان میں رہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ یعنی اللہ کے نبی رحمت تھے کفار کے لیے بھی، اللہ اکبر، رحمت تھے سبحان اللہ کفار کے لیے، آپ کی موجودگی ان کو عذاب سے بچا رہی تھی، اللہ کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک اللہ کے نبی پریزنٹ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، اور پھر آپ کے انتقال کے بعد جب تک میری امت کے لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو تب بھی عذاب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی کی ذات، آپ کی شخصیت کتنی بڑی چیز ہے کہ ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 18ویں چیز یہ ہے کہ ایک کتنی بڑی چیز ہے، یاد رکھ لو کہ قبر میں جو خاص سوال ہوگا وہ نبی کے تعلق سے بھی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی کتنی برتری ہے، کتنی فضیلت ہے۔ 3 سوالات ہوں گے، اس میں ایک سوال کیا پوچھا جائے گا؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ اور جب تک آنسر اور جواب یہ نہ ہو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نہ دے تو پھر ایسا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف وہ آدمی دے گا جو مؤمن ہے اور تقوی شعار ہے، جس نے جو ہے اپنی زندگی حالت توحید میں گزاری ہے، وہی دے سکتا ہے، ورنہ تو کافر کہے گا ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ منافق یہ کہے گا کہ میں نے ایسا لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا، میں نے ایسا لوگوں کو جواب دیتے ہوئے سنا تھا، یہ منافق کا آنسر ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں اور کنجیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اتنے مالدار ہو گئے، اتنی زمینوں کو انہوں نے فتح کر لیا کہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں جو ہے اموال آ گئے، مال غنیمت، مال کے انبار لگ گئے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم سے بہتر مصعب بن عمیر تھے، جن کا انتقال ہوا غزوہ احد کے اندر، اور جب ان کو دفنایا گیا، کفنایا گیا، تو وہ جو جنازے کی چادر تھی، یعنی جو کفن کا کپڑا تھا، اگر ان کا سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پیر کو اسقر گھاس سے، جو عرب کا مشہور گھاس تھا، اس سے جو ان کے پیر کو ڈھانپ دیا جائے، بند کر دیا جائے، کور کر دیا جائے۔ تو بعض صحابہ کہتے ہیں جب ان کو بہت زیادہ مال ملا اور ان کے ہاتھوں میں جو فتوحات اور مال آ گئے تو کہتے ہیں کہ مال ہمارے لیے فتنے کا سبب ہے، ہم سے بہتر تو مصعب بن عمیر تھے جن کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں کہ تمہارے سامنے بہت زیادہ مال آ جائے گا، مال آ جائے گا، یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں تھیں۔
اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو زمین کی خزانوں کی کنجیاں عطا کی۔ اسی طرح اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام وسیلہ عطا کیا اور درجات فضیلہ عطا کیا۔ بڑے بڑے درجات جنت کے اندر اللہ کے نبی کو، اور ایک وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے جو جنت کا ایک مکان یعنی درجۃ عالیۃ فی الجنہ، ایک بہت ہی بلند و بالا مکان ہے، پلیس ہے جنت کے اندر جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ وعدہ کیا تھا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی آپ کو جو ہے مقام محمود عطا کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام محمود اور یہ بڑا جو جگہ ہے جنت کے اندر جس کو جو ہے مقام وسیلہ کہا گیا ہے یا فضیلت کا جگہ کہا گیا، یہ مجھے ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے لیے تم دعا کرو، میرے لیے تم وسیلے کی دعا کرو۔ بعض نے کہا کہ جو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ، تو یہ کہا اس دعا کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تم اذان کی بات کی دعا پڑھو، اور اس دعا کے اندر یہ سکھایا گیا کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر، آتی محمد الوسیلہ، تو محمد کو دے وسیلہ، یعنی کون سا وسیلہ؟ جو جنت کے اندر جگہ ہے۔ بعض نے اس کا جوہال کے نزدیک غلط ترجمہ کر دیا، کہا کہ اے اللہ تو محمد کے وسیلے سے ہم کو دے، تو یہ محمد کا وسیلہ نہیں بلکہ محمد کو وسیلہ دے، محمد کے وسیلے سے مانگنے کا نہیں، محمد کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو انہیں وسیلہ دے۔ پھر اس کی تشریح کیا کی گئی؟ الوسیلۃ مکان عالیۃ فی الجنہ، یہ ایک بلند و بالا مکان ہے، جگہ ہے جنت کے اندر جو اللہ کے نبی کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ عرش کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری، کہ میرے علاوہ کوئی مخلوق میں سے نہیں ہوگا جو اللہ کے عرش کے بالکل قریب ہو، میں ہی ہوں گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ریاض الجنہ عطا کیا ہے۔ ریاض الجنہ کہاں ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما بین بیتی و ممبری روض من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان، مسجد نبوی کا جو ممبر تھا اس کے اور گھر کے درمیان جو جگہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ جنت کے اگر آپ جنت کی زمین یا جنت کا جو ٹکڑا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جا کر ریاض الجنہ دیکھیں، روض من ریاض الجنہ۔ اور اس طرح جنت کا پتھر دیکھنا چاہتے ہیں تو حجر اسود کو دیکھیں، جنت کی نہر دیکھنا چاہتے ہیں تو نہر نیل کو دیکھیں جو ایجپٹ کے اندر ہے، مصر کے اندر، اور اطول النہر، دنیا کی سب سے لانگیسٹ نہر جو ہے وہ نہر نیل ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی چند چیزیں رکھی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ جنت کا گارڈن بنایا، جنت کا باغیچہ بنایا، روض من ریاض الجنہ، اور وہاں پر جا کر عبادت کرنے کو بھی ثواب قرار دیا۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے جنہوں نے عمرہ کیا ہے یا مدینے کی زیارت کی ہے، لوگ کتنے بھیڑ بھاڑ کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے جا کر وہاں پر دعا کر سکیں، جا کر 2 رکعت نماز ادا کر سکیں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہر کوثر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کوثر انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ خیر بھی کوثر مراد ہے، کوثر یہ تو پرٹیکولر نہر مراد ہے، بعض نے کہا اس سے مراد ہر وہ خیر جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو عطا کیا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جن رہتا تھا، شیطان رہتا تھا، ہر انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، لیکن وہ جو ہے مجھے برائی کی طرف نہیں بلاتا۔ تو یہ بھی ایک اللہ کے نبی کے لیے خصوصیت ہے کہ ان کا جو جن تھا وہ مسلمان تھا، ان کے ساتھ جو شیطان یا جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ مسلمان، اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ صرف خاص، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اللہ تعالیٰ نے انعام بخشا، اعزاز بخشا، قرآن مجید کے اندر ہے کنتم خیر امہ، یہ بہترین امت اللہ تعالیٰ نے کہا۔ کب کہا؟ کہ جب تم امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو تم بہترین امت، خیر امہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس امت کو، کسی اور امت کو نہیں کہا، بیٹر امہ اللہ تعالیٰ نے کہا، خیر امہ کہا، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، بقیہ کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن مجید کو یعنی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ بھی ایک بہت زبردست پروٹیکشن کی چیز ہے کہ قرآن کو ختم کرنے کی بے شمار کوششیں کی گئی دشمنان اسلام کی جانب سے. اللہ رب العالمین اس کتاب کو مٹایا نہیں. اور یقین ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے جو ہے منہ سے مٹا دیں. واللہ متم نورہ، واللہ متم نورہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کہ کافر اس کو ناپسند کیوں نہ کرے. تو یاد رکھ لو کہ علماء کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور یہ قرآن، یہ نبی برحق ہیں. اگر یہ امت جو جھوٹی ہوتی تو دشمنوں نے جتنا اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے کسی اور قوم کو اور مذہب کو نہیں مٹایا ہے. اور جتنے بھی دنیا کے اندر باطل مذاہب آئے وہ 100 سال یا 200 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے. اور یہ اسلام کی سچائی اور حقانیت ہے کہ کافروں نے جو لاکھ کوشش کی دشمنان اسلام نے مٹانے کی، مٹ نہیں رہا ہے، بڑھ رہا ہے. یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس کے جھوٹ یعنی اس کے سچا ہونے میں کوئی جو شک و شبہ نہیں ہے. ہم کوشش کہاں کر رہے ہیں اسلام کو پھیلانے کے سلسلے میں، لیکن اسلام بڑھ رہا ہے. اور کافر جو ہے حد سے زیادہ اس کے لیے پری پلاننگ کے ساتھ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے مٹایا جائے، کیسے اس کو ختم کر دیا جائے. میرے بھائیو، ہو سکتا ہے کہ چند جگہوں پر اس کے لیے بڑی شدت کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہو، بڑی متشدد کوششیں کی جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھ لیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نہیں مٹائے گا، اور یہ مٹنے والی قوم بھی نہیں ہے. اسی طرح جمعہ کے دن کو اس امت کے لیے خصوصی اعزاز دیا گیا ہے کہ جمعہ کا دن بہتر افضل دن اس امت کے لیے بنایا گیا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ تھی کہ آپ کے جسم سے جو ہے تبرک حاصل کرنا یہ جائز تھا. آپ کے جسم کی ہر چیز سے تبرک، برکت حاصل کرنا، آپ کے جو ہے انتقال کے بعد نہیں، آپ کی موجودگی میں، آپ کے بال سے، آپ کے پسینے سے، آپ کے تھوک سے، آپ کے وضو کے گرتے ہوئے پانی سے تبرک، برکت حاصل صحابہ کرام کرتے تھے. کبھی شیشی کی باٹلوں میں جو ہے اس کو جمع کر کے، بعض عورتوں نے بھی رکھا تھا آپ کے پسینے کو، بعض نے بال رکھا تھا. لیکن آج جو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ بال ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کہیں سے بھی جو ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. بعض نے کہا کہ کہیں کیرلا میں، بعض نے کہا کہ وہاں ایک بال اللہ کے نبی کا ہے، نعوذ باللہ. یہ تمام چیزیں آج کے زمانے میں درست ہو ہی نہیں سکتی. آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ لینے کی اجازت دی کہ آپ تحفہ لے سکتے ہیں، لیکن صدقہ لینے کی اجازت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ محمد، یہ جائز نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، آپ کے جو خاندان اور کنبے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صدقہ وصول کر سکیں. کسی اور خاندان کے اندر کوئی فقیر، مسکین، لاغر لوگ ہیں تو صدقہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان اور قبیلے اور کنبے کے لوگ ہیں، آل محمد ہیں، وہ صدقہ وصول نہیں کر سکتے. بہرحال یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. یہی وہ پیغمبر ہیں، یہی وہ رسول ہیں جن کی سیرت سننے کے لیے ہم کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے الحمدللہ. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بہت سارے افراد کی زندگی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارا نوجوان طبقہ، کوئی اگر بہت بڑا پلیئر ہے اس کے بارے میں جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ویکیپیڈیا ہے یا وہ ہے، یہ ہے، تلاش کر کے دیکھا جاتا ہے وہ کہاں پیدا ہوا، کہاں جو ہے وہ پلا بڑا، کہاں اس کی تعلیم ہوئی. لیکن وہ نبی جس کی خصوصیات اتنے ہیں اور جس کی جو فضیلت اتنی ہے، برتری اتنی ہے، اس نبی کے بارے میں بھی جاننے کی ہم تمام کو کوششیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو، سننے کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے دلوں کے اندر دین کا جذبہ اور اس کی رغبت، علم دین کا شوق ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے جو جنریشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین کے باتوں سے دور ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ان کے دلوں کے اندر دین کی محبت، علم کی محبت پیدا کر دے. اور جو لوگ جو ہے ہدایت یافتہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سرفراز فرمائے. جو لوگ دشمنان اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے ہدایت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. فجزاکم اللہ خیرا وبارک.